رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام سامعین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ عرصہ قبل ایک ساتھی نے سوال بھیجا تھا مجھے کہ وہ لکھتے ہیں کہ سعد صاحب کی ایک کتاب ہے کلمے کی دعوت حصہ دوم صفحہ نمبر 55 پر وہ لکھتے ہیں کہ اب تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ معجزہ تو نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ نہیں میرے دوستو، معجزہ دعوت کے ساتھ خاص ہے۔ سامعین کرام، دراصل سائل کا یہ پوچھنا ہے کہ کیا ایسا کہنا دین میں تحریف تو نہیں ہے، کیونکہ لوگ اسلام میں تحریف شدہ بات کو چلائیں گے اور اسلام کی روح کو نقصان پہنچائیں گے۔ آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ ایسے لوگوں کو اکثر جواباً میں کہتا ہوں کہ بھائی جن صاحب نے یہ کہا ہے آپ انہی سے معلوم کریں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، انہوں نے یہ کیوں فرمایا ہے۔ اب جہاں تک یہ معجزے کی بات ہے، معجزے کی تعریف اور اس کے اغراض و مقاصد بیان کرنے سے پہلے میں یہ تھوڑا سا تمہیداً بتانا چاہتا ہوں کہ جن صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے کہ معجزہ نبی کے ساتھ نہیں کام کے ساتھ خاص ہے، تو ہو سکتا ہے معجزہ آج کام کے ساتھ خاص ہو گیا جو پہلے نہیں تھا، یعنی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ نے دین کا کام کیا، بلکہ ساری امت سے زیادہ کام صحابہ نے کیا۔ جو کام صحابہ نے کیا ہے اس کے بعد رہتی دنیا تک آنے والے ویسا کام کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن خیر القرون سے لے کر آج تک کسی اسلاف میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ معجزہ نبیوں سے ہٹ کر کسی عمل کے ساتھ خاص ہو گیا ہو۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا جس میں علم فقہ اور علم حدیث پر کام ہوا، تو کسی فقیہ نے نہیں کہا کہ معجزہ فقہ کے ساتھ خاص ہے، یا کسی محدث نے آج تک یہ نہیں کہا کہ معجزہ علم حدیث کے ساتھ، فن حدیث کے ساتھ، حدیث کی خدمت کرنے کے ساتھ خاص ہے۔ ائمہ مجتہدین، ائمہ حدیث، بڑی ہستیاں گزری ہیں اسلام میں۔ اس کے بعد تصوف کا دور آیا، اللہ والوں کا دور۔ کسی صوفی سے، کسی اللہ والے سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ معجزہ تو تصوف کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جملہ تو اس زمانے کے ہر آدمی کے لیے بالکل نیا جملہ ہے، تو کہنے والے سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے معجزے کو، جو انبیاء کی خصوصیت ہے، انبیاء کرام کا امتیاز ہے، اس کو آپ نے عام کر کے دعوت کے کام کرنے والے ہر داعی کے لیے اس کو عام کر دیا، تو آج آپ نے معجزے کو کام کے ساتھ خاص کیا ہے، تو کل ہو سکتا ہے آپ معجزے کو کسی داعی کے ساتھ خاص کر دیں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہنے کو، کیونکہ یہ ایسی بات ہے، یہ ایسی تعویل ہے جس کی کوئی سند ہے، نہ کوئی حوالہ ہے، نہ کوئی دلیل ہے۔ معجزے کا حکم بتانے سے پہلے اس کی تھوڑی سی تعریف جاننا ضروری ہے کہ معجزہ کہتے کسے ہیں۔ تو معجزے کا جو مطلب ہے وہ ہے عاجز کر دینا، عقل کو حیران کر دینا، یعنی عام عادت کے خلاف ایسی بات جو عام سنت خداوندی سے ہٹ کر ہو اور صرف نبی یا رسول سے بلا ارادہ و اختیار ظاہر ہو اور محض اللہ کے ارادے سے صادر ہو، اور عام لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہوں تاکہ لوگ ایسی باتوں کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ معجزہ دراصل حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور نبی و رسول محض اعلی کار ہوتے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بن جانا وغیرہ۔ علم الکلام کی ایک مشہور کتاب ہے شرح العقائد النسفیہ، اس میں علامہ سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ معجزے کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معجزہ وہ امر ہے جسے باری تعالیٰ خلاف عادت کے نبی کے ہاتھ پر دعوی نبوت میں اس کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے صادر فرمائے۔ معجزے کی تعریف سے سحر اور شعبدہ بازی وغیرہ خارج ہو جائیں گے، کیونکہ یہ چیزیں خارق عادت نہیں بلکہ مخصوص اعمال و افعال کی مشق کے نتیجے میں عادتاً یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یعنی سحر، یعنی جادو اور شعبدہ بازی وغیرہ، یہ ایک کسبی چیزیں ہیں جو کسی خاص کام کے کرنے کے نتیجے میں
ظاہر ہو سکتی ہیں کسی بھی انسان سے، لیکن معجزہ ایسی چیز ہے جس کے لیے کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ اس کے بار بار کرنے سے انسان کو معجزہ حاصل ہو جائے، بلکہ معجزہ وہ بھی چیز ہے، یعنی یہ صرف اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور یہ صرف انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے، چونکہ یہ اللہ کے ارادے سے ظاہر ہوتا ہے اور خود نبی کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ آج امت کو اسلاف سے کاٹنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ امت جب اسلاف سے کٹ جائے گی تو خود بخود اسلاف کی تشریحات سے، اسلاف کی تصنیفات سے اور ان کے فیوز و برکات سے خود بخود محروم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو جس طرح چاہے امت کو گمراہی کے اس راستے پر لے جا سکتا ہے جہاں وہ لے جانا چاہتا ہے۔ دوستو، ان باتوں سے فائدہ کچھ نہیں ہے سوائے نقصان کے، اور نقصان یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کا آپس میں اختلاف جو ہوگا وہ اور پختہ ہو جائے گا، اور ہر گروہ دوسرے گروہ کی تردید میں سرگرم رہے گا، کمر بستہ رہے گا، مذہبی مناظرے اور مجادلوں کا بازار گرم رہے گا۔ اس کے علاوہ ان تعویلات سے امت کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔